بہت بہت شکریہ. جیسے میں نے ریکویسٹ کی تھی, کائنڈلی اپنے مائکس میوٹ رکھیے گا. ایک ٹاپک پہ اگر ایک کوشچن ہو گیا تو اس کو ریپیٹ نہ کریں. مصباح بھائی ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے ریکویسٹ ہے موہی شاہ, فیضان لکھانی, آپ پہلے سوال کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مصباح, آپ نے ایک بات کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جب اب انگلینڈ کی سیریز ہم کھیل لیں گے تو ہمیں ایک فائنل کمبینیشن پتہ لگ جائے گا T20 ورلڈ کپ کے لیے. جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب آپ ویسٹ انڈیز پہنچ گئے تو اب وہ فائنل کمبینیشن جو میں ایک اسکواڈ کی بات کر رہا ہوں تو وہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے؟ جی وہ پتہ لگ گیا جی آپ کو؟ تھینک یو. دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے, فائنل کمبینیشن میں نے کہا تھا بالکل, اور وی آر نیئر ٹو دیٹ. اوبویسلی ابھی بھی پرابلمز ہماری ہیں, اور انفارچونیٹلی وہ سیم پرابلم ہے کہ مڈل آرڈر ہمارا ابھی بھی بیٹنگ میں اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا جس طریقے سے ٹاپ آرڈر کر رہا ہے. بٹ اوبویسلی مور اور لیس ہماری جو 8 یا 9 پلیئر ہیں پلینگ 11 کے, وی نو کہ وہ یہ ہیں, اور ان کی جو ریپلیسمنٹس ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے. تو ہم نے اس طریقے سے ہمارے رزلٹ نہیں آئے, بٹ اسٹل آئی تھنک کہ وہ اس کمبینیشن کا میں آئیڈیا ہے کہ وہ کون سا کمبینیشن. فیضان بھائی. تھینک یو ابراہیم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مصباح, انگلینڈ کے بعد اب ہم ویسٹ انڈیز آ گئے. ایک تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ پاکستان ٹیم کیا کنسرنڈ ہے, جو ابھی ایک رپورٹ آئی تھی ویسٹ انڈیز کے کیمپ سے کہ پلیئر کو کووڈ ہوا ہے, اور کیا اس کا کچھ پلیئر کی نفسیات پہ اثر پڑ رہا ہے کہ پلیئر پہ اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں؟ آف کورس پلیئرس ببل آفٹر ببل بھی چل رہے ہیں, تو سائیکولوجیکلی پلیئرس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیسا کریں, اور آف کورس جب سیریز ہوگی تو کتنا چیلنجنگ ٹاسک ہوگا ٹیم کے لیے ٹو کم بیک آفٹر اے ڈیفیٹ فرام انگلینڈ؟ دیکھیں اوور آل اگر ہم بات کریں اس سارے سینیریو کی, تو اب دنیا میں ہر جگہ جو بھی سپورٹس ہو رہی ہیں سینیریو سیم ہی ہے. انگلینڈ میں بھی آپ نے دیکھا جو بھی ہوا وہاں پہ, اس کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے, اس کے ساتھ ہی سپورٹس نے چلنا ہے. تو کنسرن ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, پلیئرس کا بھی ہوتا ہے, ہمارا بھی ہے, اور یہاں پہ جو لوگ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, پھر ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ ہے, سب کا کنسرن ہے. اینڈ obviously they are just trying to make sure کہ سب کی سیفٹی ہو, سب سیف اینڈ ساؤنڈ انوائرمنٹ میں کھیلیں. اوور آل کووڈ میں کھیلنا اس نفسیاتی طور پہ ظاہر ہے دباؤ آپ پہ وہ رہتا ہے, جس قسم کے حالات, کوارنٹین ہوتا ہے, ببل میں رہتے ہیں آپ, ایکٹیویٹیز نارمل نہیں ہوتی, وہ سوشلائزیشن نہیں ہوتی, اور ببل ٹو ببل آپ ٹریول کرتے ہیں, تو آپ کے لیے مشکلات تو ہیں. بٹ اب کرکٹ اسی طرح چلنی ہے, باقی سپورٹس بھی اسی طرح چلنی ہے. تو میرے خیال میں اس کو آہستہ آہستہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سارے, اور ابھی تک کرکٹ چل رہی ہے. جہاں تک بات ٹیم کی ہے کہ ٹیم اس طرح کی پرفارمنس کے بعد انگلینڈ میں یہاں پہ کیسے کم بیک کرے گی, تو آبویسلی میرے خیال میں اس کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ یہ ورلڈ کپ کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اور ورلڈ کپ کے لیے تیاری ہو رہی ہے ہماری, تو ایچ اینڈ ایوری گیم از امپورٹنٹ فار اس. سو ہم نے اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے یہاں سے, نو ڈاؤٹ وٹ ایور ہیپنڈ. انگلینڈ میں جو کچھ بھی ہوا, ٹاپ کی ٹیم تھی اور کنڈیشنز تھیں ان کی, جو بھی پرفارمنس ہوئی ہم نے اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, اور کوشش کرنی کہ اس سیریز میں اچھا کریں, اس سیریز کو جیتیں, اور وہ جو ایک تھوڑا سا کانفیڈنس آپ کا شیٹر ہوتا ہے ہارنے کے بعد, وہ دوبارہ سے بلڈ کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو. دانیال اینڈ عامر حسین پلیز. السلام علیکم مصباح بھائی. جی وعلیکم السلام. پاکستان کی ٹیم نمبر 1 بھی تھی اس فارمیٹ میں, تو لوگ کہتے تھے کہ T20 پاور ہٹرز نہیں ہے پاکستان ٹیم میں. پچھلے 2-3 سال میں اب اسپیشلی ریسنٹلی اب یہ پرابلم اس طرح سے نہیں نظر آتا. آپ ایک لحاظ سے پاور ہٹرز ہیں, بلکہ ان کو یوز کرنا زیادہ ہے. سوال ہے کہ کس طرح پراپرلی کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیم اب ہے پاکستان کی T20 ٹیم, وہ اس ٹیم سے پرسنل وائز زیادہ اسٹرانگ ہے جو آپ نے جب ٹیک اوور کیا تھا تب آپ کو ملی تھی؟ دیکھیں ریزلٹس جو ہے وہ پریویس یہ انگلینڈ سیریز سے پہلے
جو ہم 2 سیریزیں 3 سیریزیں کھیلے اس میں رزلٹس بہت بہتر تھے. اوبویسلی ایک جو ایریا ہمارا ابھی بھی جہاں پہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں کہ مڈل آرڈر میں انفارچونیٹلی حفیظ اس طریقے سے رنز نہیں کر پا رہا جس طریقے سے اس نے پچھلے سال میں کیے, اور نیچے بھی 5ویں 6ٹھے نمبر پہ بھی کنٹریبیوشنز ابھی تک نہیں اس طریقے سے آ رہے جس طرح ہمیں چاہیے. تو اوور آل مجھے لگتا ہے کہ ٹیم بہتر ہے, بٹ اسٹل اگر یہ 2 چیزیں ہماری فنکشن کرنے شروع ہو جائیں, یہ 2 ٹیمیں, یہ 2 جگہیں ہمارے لیے جو امپورٹنٹ پلیسز ہیں, اگر کنٹریبیوٹ کرنا شروع ہو جائیں ٹاپ آرڈر کے ساتھ, تو میرے خیال میں اور زیادہ ہماری بہتری کے چانس ہیں. اوور آل جو ایک چیز ہے کہ 3 ڈائمینشنل پلیئرز ہیں وہ ان کی بڑی امپورٹنس ہے, جس طریقے سے پرفارمنسز ان کی بہت امپورٹنٹ ہوں گی, جس میں لوور مڈل آرڈر بھی آپ کی آ جاتی ہے. 3 آل راؤنڈرز کھیلتے ہیں موسٹلی, ہمارے شاداب کھیلتا ہے, حسن علی کی جو پرفارمنسز ہے ود دا بیٹ اور بال, اور پھر نواز عماد وسیم کھیلتا ہے. آئی تھنک اس سے بھی ٹیم کو کافی اسٹیبلٹی ملتی ہے. بٹ مین چیز جو بیچ میں لنک ہے میرے خیال میں تھوڑا سا جو کنسرن ہے وہ مڈل آرڈر کا ہے, لوور مڈل آرڈر کا اسپیشلی. جی السلام علیکم مصباح, اعظم خان کے بارے میں ذرا بتائیں. ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی ایکسپیریمنٹ تھی جو کہ کامیاب نہیں رہی, یا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی اس طریقے سے ایک اننگ صرف آپ کہہ سکتے ہیں. ایک میچ میں وہ 2-3 بال کھیلا ہے اور دوسرے میچ میں ایک اننگ ہوئی ہے ابھی تک. اوبویسلی میرے خیال میں اور کھیلے گا تو پتہ چلے گا زیادہ, کیونکہ نمبر 6 پہ جب آپ ایسی سچویشن میں جاتے ہیں, نمبر 5 یا نمبر 6, کہ جب آپ کے پاس 12 کی ایوریج ہے یا آپ نے 12-14 کی ایوریج کرنی ہے, تو آپ کو یہ ایک اننگ سے کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ, کیونکہ وہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے جانا ہی جانا ہے اسکور کرنا. تو آئی تھنک اسٹل یہ سیریز ہے, لیٹس سی کیسے ہم نے اس کو اور دیکھنا ہے اس چیز کو. وہاں پہ رول ہی جو بھی پلیئر جاتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئک رنس چاہیے تو آپ نے چانسز لینے. Last question, Abbas, Ehtisham and Shah Faisal, please. مصباح, مڈل آرڈر کی بات تو آپ نے کر دی ہے کہ وہ آپ کا مین کنسرن ہے. بالنگ کی بات نہیں ہوئی ابھی, بالنگ میں کیا کنسرن ہے؟ جی بالنگ میں انگلینڈ سیریز میں آبویسلی اس طریقے سے پرفارمنسز ہماری نہیں ہوئی جس طریقے سے ہم نے ساؤتھ افریقہ میں بالنگ پرفارمنسز تھی ہماری, یہ ایون ہوم سیریز میں تھی. کنسرنز رہے ہیں ہمارے امپورٹنٹ سٹیجز پہ, بڑے بڑے اوورز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑا فرق پڑا ایک سیریز میں. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ. کچھ بھی بہت سارے ریزنز ہو سکتی ہیں, بٹ آئی تھنک بالنگ ہماری اس طریقے سے نہیں تھی جو پریویس سیریز میں تھی. بہت گنجائش ہے اس میں بہتری. تھینک یو. مصباح السلام علیکم, میں احتشام بول رہا ہوں. اب اس میں یہ تھا کہ اب جو کنڈیشنز ہیں وہ انگلینڈ سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہوں گی ویسٹ انڈیز میں. وہاں تو ہمیں پھر بھی ٹائم ملے گا ایڈجسٹ کرنے کے لیے, پرفارمنس ہماری اس کے مطابق نہیں آئی. یہاں پہ 2-3 دن کے بعد میچ کھیلنا ہوگے, تو کیا اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایکلیمیٹائز ہو جائیں گے کھلاڑی اتنی جلدی؟ جی احتشام بھائی, بات یہ ہے کہ انگلینڈ میں جو سب سے بڑی چیز تھی کہ آپ کھیلتے ہوئے نہیں آ رہے تھے. جب آپ نے شروع کیا تو آپ T20 فارمیٹ سے آ رہے تھے اور پریپریشن کا ٹائم بہت کم تھا. سیدھا آپ ون ڈے کھیلنے گئے اور پھر آپ انڈر پریشر ہوئے. وہ 20 اوور کی کرکٹ سے 50 اوور میں جانا وہ ایک مین ڈیفیکلٹی تھی میرے خیال میں. اس کے بعد جیسے جیسے کھیلتی گئی ٹیم, پرفارمنسز بہتر ہوئی ہیں ٹیم کی. یہاں بہتری یہ ہے کہ ہم کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم ریسنٹلی بالکل ہم نے ایک ٹاپ کی ٹیم کے ساتھ T20 سیریز کھیلی ہے, تو میرے خیال میں وہ ایک مومنٹم اور فلو میں آ رہا ہے. اوور آل کنڈیشنز مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ میں بھی جو ہمیں ملی ہیں وہ آلموسٹ ویسٹ انڈیز ٹائپ کی کنڈیشنز ملی ہیں, جو نارملی پاکستان اور ابو دھابی دبئی وغیرہ میں جو کنڈیشنز جو آخری 2 میچ کھیلے ہیں وہ سلو پچز پہ کھیلے. تو آئی تھنک یہاں پہ بھی اس طرح کی پچز ہوتی ہیں, اور
مجھے لگتا ہے کہ یہاں وہ مشکل نہیں ہوگی کیونکہ ہم میچز آلریڈی کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں. جی السلام علیکم مصباح بھائی, شاہ فیصل. جی وعلیکم السلام. جی مصباح بھائی, آپ نے کنڈیشنز کی خود ہی بات کر دی. آن ریفلیکشن انگلینڈ کی سیریز میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کنڈیشن ریڈ کرنے میں اور اس حساب سے پلینگ 11 کھلانے میں غلطی ہوئی کہیں؟ دیکھیں بعد میں آفٹر تھاٹس ہوتی ہیں ان اینی کنڈیشنز. میرے خیال میں ہم جتنے بھی میچز کھیلے ہیں ہم ایک بیلنس جو بالنگ اپنا ہمارے بیلنس تھا وہ رکھا ہم نے. مطلب نہ ون ڈائمینشنل کہیں پہ بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بالنگ اٹیک کے ساتھ نہ جائیں. نارملی یہ دوسرے میچ کی بات ہے کہ جس میں لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ بات ہوئی کہ جی کنڈیشنز ایسی تھی, انگلینڈ نے 2 لیگ اسپنر کھلائے اور معین تھا تو ہم نے کیوں نہیں اسپنر کھلایا ایڈیشنل. تو آپ دیکھیں تو ہم نے تو ہر میچ میں ہمارے پاس 3 اسپنرز تھے. ہمارا ایک لیفٹ آرم اسپنر کھیل رہا ہے, لیگ اسپنر کھیل رہا ہے, اور تیسرا اسپنر ہمارے پاس حفیظ ہے. 12 اوورز تو ہمارے پاس اس کے تھے. تو اس لیے ٹیم کے بیلنس کو دیکھتے ہوئے اور پھر بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے 6 پراپر بیٹسمین کھیلے ہیں اور 5 پورے بالر کھیلے ہیں اور چھٹا بالر حفیظ ہے آپ کے پاس, تو 12 اوور تو ہمارے پاس اس میچ میں بھی تھے. اور ایڈیشنل پھر اسپنر ہم نے اگلے میچ میں کھلایا اور اس میں بھی obviously انگلینڈ کا بھی اگر کمبینیشن دیکھیں تو وہ سملر سارٹ آف کمبینیشن. آپ کبھی بھی ون ڈائمینشنل اس کے ساتھ نہیں جاتے کسی میچ میں, کیونکہ کسی بھی پچ پہ آپ کو کئی دفعہ فاسٹ بولرز کی بھی ضرورت پڑتی ہے, تو بیک اپ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ جی اس میں آفٹر تھاٹس پھر ہوتی ہیں کہ ہاں جی پہلے بیٹنگ کی ہے یا بعد میں بیٹنگ کی ہے. سم ٹائمز آپ اس کو دیکھتے ہوئے اسٹریٹجی کرتے ہیں ٹیم کو دیکھتے ہوئے. T20 کرکٹ میں 1-1.5 گھنٹے میں کوئی ایسی چینج نہیں آ جاتی پچ پہ کہ آپ کہیں کہ بہت بڑا ایڈوانٹیج, کوئی ٹیسٹ میچ نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کہیں گے کہ ایک ٹیکٹیکل موو بھی ہوتی ہے اکثر اوقات. آپ جب اچھی کرکٹ نہیں کھیلتے, چاہے پہلے کھیل رہے ہو یا بعد میں کھیل رہے ہو, تو وہی مارجن آف جو آپ کا ڈیفیٹ ہوتا ہے یا مارجن آف وکٹری ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ایوری ون, تھینک یو سو مچ جیتا بھائی. ہم ابھی تھوڑی دیر میں پریکٹس سیشن پہ جا رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ وہاں سے ویڈیو تک. تھینک یو. تھینک یو.